ولیم ورڈزورتھ انسان کا قدرت کے ساتھ تعلق ظاہر کرنے والے بے مثل اور عظیم شاعر ہیں، جن کے نزدیک نیچر ایک ایٹرنل مدر ہے۔ نیچر کے قریب جانے اور اس کے پاس رہنے سے انسان کو خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو مستقبل کے مشکل اور تکلیف دہ دنوں میں دوائی یعنی میڈیسن کا کام کرتا ہے۔ ولیم ورڈزورتھ 1770 کو کوکرماؤتھ، کمبرلینڈ میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ ابھی یہ صرف 8 سال کے ہی تھے کہ ان کی والدہ این کا انتقال ہو گیا، اور پھر جب یہ 13 سال کے تھے تو ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ پڑھائی میں دلچسپی لینے کی بجائے سرسبز اور شاداب جنگلات، پہاڑوں اور چراگاہوں کا رخ کرتے تھے، جہاں اسے اپنی ماں جیسا پیار ملتا تھا۔ اگرچہ باقی بھائیوں نے بھی اس کا کافی ساتھ دیا، لیکن اس کی بہن ڈوروتھی نے اس کے لیے خود کو وقف کر رکھا تھا۔ ورڈزورتھ جہاں بھی جاتا وہ اس کے ساتھ وہاں جاتی تھی۔ 13 جولائی 1798 کو ولیم ورڈزورتھ اپنی بہن ڈوروتھی کے ساتھ ٹنٹن ایبے کی سیر پر جاتا ہے، جہاں پر قدرت کے مناظر سے بے حد متاثر ہوتا ہے اور متاثر ہو کر ایک پوئم لکھتا ہے جس کا نام ہے لائنز کمپوزڈ a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the way during a tour۔ یہ پوئم لیریکل بیلڈز جو 23 پوئمز پر مشتمل تھیں ان میں آخری پوئم ہے۔ لیریکل بیلڈز پوئمز کا مجموعہ تھا جو 1798 میں شائع ہوا، اور اس مجموعے نے رومانٹسزم کی بنیاد رکھی۔ لیریکل بیلڈز میں کل 23 پوئمز تھیں۔ 19 پوئمز وہ تھیں جو ورڈزورتھ نے لکھیں اور 4 پوئم جو ایس ٹی کولریج کی تھیں۔ ٹنٹن ایبے، جو ایبے ہے وہ چرچ سے ملحقہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پادری وغیرہ رہتے ہیں یا پادریوں کا سربراہ رہتا ہے، اور ٹنٹن ایک گاؤں کا نام ہے جس گاؤں کے قریب اس ایبے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جب وہ جو ریور ہے اس کے کنارے پر اس جگہ پر سیر کے لیے ورڈزورتھ اپنی بہن کے پاس جاتا ہے تو وہ وہاں پر ٹنٹن ایبے کی بھی سیر کرتا ہے، اسے بھی دیکھتا ہے، اور اس علاقے کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوتا ہے، اور متاثر ہو کر یہ پوئم بھی لکھتا ہے۔ پوئم کے شروع میں ورڈزورتھ لکھتا ہے کہ وہ 5 سال بعد، یعنی کہ 5 سال پہلے بھی یہاں پر آ چکا ہے، اور 5 سال بعد اس جگہ پر اب جو آیا ہے تو اس کی جو اس کے قدرتی مناظر ہیں ان کو دیکھ کر بے حد خوش اور پرسکون ہو گیا ہے۔ کہتا ہے کہ جب وہ 5 سال پہلے یہاں آیا تھا تو تب وہ کافی چھوٹا تھا، اور تب بھی اس جگہ کی قدرتی خوبصورتی نے اسے بے حد متاثر کیا تھا، اور اس کے بچپن کی یادداشت اس خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیریٹر جب کبھی تنہا یا افسردہ ہوتا ہے تو قدرت کے نزدیک گزارے ہوئے خوبصورت لمحات اس کی تنہائی کو دور کر دیتے ہیں اور اس کے موڈ کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ شاعر جو ہے ولیم ورڈزورتھ جو ہے اس پوئم میں یہی کہنا چاہتا ہے کہ آپ کے قدرت کے نزدیک گزارے ہوئے خوبصورت لمحات جو ہیں آپ کی زندگی سے اریٹیشن، ڈپریشن، آپ کی زندگی سے تنہائی، آئسولیشن، اس طرح کی تمام نیگیٹو چیزیں جو ہیں دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ انسان کا قدرت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور اس گہرے تعلق کو کس طرح استوار کیا جا سکتا ہے، اس سے استفادہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، استفادہ ہوا جا سکتا ہے، یہ ہمیں ورڈزورتھ کی پوئٹری میں ہی دکھائی دیتا ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس میں جو سائیکالوجسٹ ہیں، جب کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے پرفضا مقامات کی سیر کے لیے بھیج دیا جاتا ہے کہ جب وہ قدرت کے خوبصورت مناظر کو دیکھے گا تو وہ انٹروورٹ ہونے کی بجائے ایکسٹروورٹ ہوگا، قدرت کے حسین مناظر کو دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں جو پچھلے غم ہیں، تکلیفیں ہیں،
وہ دور ہو جائیں گی اور ایک خوبصورت مناظر اس کی یادداشت کا، اس کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ اور یہی چیزیں ورڈزورتھ بیان کرتا ہے کہ مستقبل کے جو ایام ہیں چاہے وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہوں، ان میں جب انسان اپنی زندگی کے گزارے ہوئے خوشی کے لمحات کو یاد کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ تکلیف کو دبانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو لائن بائی لائن اس کی ٹرانسلیشن کر کے سناؤں گا۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہے، ایجوکیشنل ثابت ہوئی ہے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے برائے مہربانی سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔